الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حاضرین، آج ہم لوگ مسجد نبوی کے آغاز سے اپنی گفتگو شروع کریں گے. گزشتہ ہفتے ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی مختصر تاریخ کے ساتھ ساتھ ہجرت کے اہم ترین واقعات کے اوپر گفتگو ہوئی. آج جس عنوان جو عنوان آپ کے سامنے ہے، اس عنوان میں مدنی معاشرے کی تشکیل عالمگیر خلافت الہیہ کا قیام. یہ عنوان ہم نے خاص طور پر اس لیے ڈالا ہے کہ عموماً سیرت کے جلسوں میں مدنی زندگی کے بہت دوسرے واقعات جو عام طور پہ مشہور ہیں، ہم اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ اپنے نبی کو لا کر کے جس کام کو شروع کروایا، اس کے تہ میں جائیں اور اس کے اثرات کو دیکھیں اور اس کے سبق کو دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ عالمگیر خلافت الہیہ کے قیام کا آغاز وہیں سے ہو گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو اپنا خلیفہ بنایا تھا، خلیفۃ اللہ فی الارض انی جاعل فی الارض خلیفہ، جو فرمایا تھا اس کا عملی قدم مسجد نبوی سے پڑتا ہے. اور مدینے کے معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے سارے کام کیے اس سے اس کا پتہ چلتا ہے. آئیے قبل اس کے کہ اس سے ہم لوگ آغاز کریں، ایک نظر حیات طیبہ پر ایک مختصر ایک نظر ڈالتے ہوئے اس آگے بڑھتے ہیں تاکہ پچھلا سبق بھی یاد رہے. کہ سب سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ولادت باسعادت 9 یا 12 ربیع الاول بروز پیر مطابق 20 اپریل 571 صبح صادق کے وقت مکہ معظمہ میں ہوئی. 28 سال قبل ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے. حضور کی عمر 25 سال تھی اور اہلیہ کی عمر 40 سال تھی راجح قول کے مطابق. 13 سال قبل ہجرت 9 ربیع الاول مطابق 12 فروری 610 میں آپ نبوت سے سرفراز ہوئے غار حرا کے اندر، اور اس وقت عصر اور فجر کی نماز کا آغاز ہوا. اول یہ بات ذہن میں رہے کہ نماز جو اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ بھی 3 حصوں کے اندر ہم ملی ہمیں. سب سے پہلے تو نبوت کے ساتھ ہی عصر اور فجر کی نماز کا آغاز ہو گیا تھا. پھر معراج میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئیں. پھر مدینے میں آ کر کے 2 رکعت کی فرض نمازیں 4 رکعت ہوئیں. پھر 10 سال قبل ہجرت صفا پہاڑی سے باقاعدہ اعلان نبوت ہوا. پھر 6 سال قبل ہجرت شیب ابی طالب میں بائیکاٹ رہا 3 سال تک. پھر 5 سال قبل ہجرت رؤسائے قریش ابو جہل ولید آس کے مطالبے پر معجزہ شق القمر ہوا، جس کے بارے میں تذکرہ آیا بھی تھا کہ کیرلا سے بھی لوگوں نے دیکھا اور یہاں کے مہاراجا نے باقاعدہ طور پر جا کر کے وہاں اسلام قبول کیا. اور صحابہ کرام کے ایک گروپ کے ساتھ وہ واپس ہوتے ہوئے تھے. بحرین کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی قبر وہیں پر ہے. اور جو ساتھی آنے کے بعد انہوں نے یہاں مسجد قائم کیا اور وہ مسجد آج بھی موجود ہے. 3 سال قبل ہجرت سفر طائف ہوا. حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی. 3 سال قبل ہجرت 27 رجب سن 10 نبوی میں سفر معراج ہوا اور 5 وقتوں کی نماز فرض ہوئی. پھر 2 سال قبل ہجرت ذی الحجہ میں اہل مدینہ کے ساتھ بیعت عقبہ پیش آئی. اس کے بعد ہجرت مدینہ ہوتی ہے. جب مدینہ منورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو مدینہ منورہ میں مکے سے ہجرت کا آغاز جو تھا وہ ربیع الاول پیر 13 بعثت نبوی 12 ستمبر 622. مدینہ منورہ میں آمد ابو ایوب انصاری کے گھر پر قیام 8 ربیع الاول 13 نبوی 20 ستمبر سن 622. اس کے بعد سے ہم لوگوں نے ابھی تذکرہ نہیں کیا تھا، پھر بھی سرسری طور پر ایک نظر اس پر ڈال لیتے ہیں. 1 ہجری مطابق 622 مسجد نبوی کی بنیاد، مواخات، دستوری معاہدہ، میثاق نبی، آج اسی کے اوپر تفصیلی بات ہوگی. سن 2 ہجری اس میں اذان کا آغاز ہوا. اس کا ایک مختصر واقعہ آپ کو سامنے بتا دیں کہ 1 سال ہو چکا تھا مدینہ منورہ آئے ہوئے. اذان کا کوئی تصور نہیں تھا. وقت ہوتا جو وقت بتایا گیا تھا لوگ خود بخود وہاں پہ آ جاتے تھے. لیکن بعض لوگوں کو دشواری ہوتی تھی کہ مجمع جمتے جمتے کافی وقت ہو جاتا تھا. اور آپ یہ بھی ہم ذہن میں بات رکھیں
کہ مدینہ منورہ میں جو 5 انقلابی کام تھے ان میں ایک اور کام اگر جوڑ لیا جائے وہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کی جو تربیت تھی بزنس اور تجارت کی طرف جو توجہ تھی وہ بہت زیادہ تھی. اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے. اور بعض تاجر اسی طرح سے تھے جو مسجد میں آ کر کے ان کو طویل انتظار کرنا پڑتا تھا, دشواری بھی پیش آتی تھی. تو ایسے موقع پر پھر سے مشورہ ہوا کہ اذان کے نماز کے اعلان کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. بہت سارے مشورے آئے لیکن وہ سارے کے سارے مشورے قابل قبول نہیں رہے کہ ناقوس بجایا جائے, آواز آگ جلا دی جائے یا گھنٹ بجایا جائے. یہ چیزیں قابل قبول نہیں رہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تصور پیش کیا کہ اللہ کے نام کو بلند کرنے کا. یہ مشورہ قبول ہوا جس دن, اسی دن صبح صبح ایک صحابی تشریف لائے کہ خواب میں نے دیکھا ایک فرشتے کو یہ کلمے ادا کرتے ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر صاحب کہا ہاں یہ الفاظ ہیں اذان کے, اور یہی الفاظ صحابہ کرام کو سکھائے گئے اور اذان کا آغاز ہوا. 2 مؤذن مشہور ہیں, عبداللہ ابن ام مکتوم اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی سال سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا. جب حضور مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو اس پہلی ہجری میں یہود کو دیکھا تھا کہ وہ 10 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں, اور اس وجہ سے وہ روزہ رکھ رہے ہیں کہ 10ویں محرم کو فرعون سے وہ آزاد ہوئے تھے اور انہیں آزادی ملی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہم ان کے مقابلے میں زیادہ مستحق ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں, ہم روزہ رکھیں گے. اور روزہ رکھا گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگلے سال سے ہم 2 روزے رکھیں گے, اس لیے کہ کہیں یہود کی نقالی نہ رہے, خالف الیہود والنصارى, یہود کی نقالی نہ رہے, ہم 2 روزے رکھیں گے. لیکن سن 2 ہجری کے اندر روزہ جب فرض ہو گیا تو اعلان ہو گیا کہ وہ روزے فرض نہیں رہے, جس کا دل چاہے وہ رکھے, جس کا دل نہ چاہے وہ نہیں رکھے, کوئی فرض نہیں ہے, وہ نفل قرار دیے گئے. پھر اس کے بعد جب روزہ 17 رمضان کے بعد آگے معاملہ بڑھا تو اسی سال صدقہ فطر اور عید کی نماز بھی واجب ہوئی. قربانی کا آغاز بھی سن 2 ہجری میں ہوتا ہے اور زکوٰۃ کے کچھ معاملات یعنی زکوٰۃ کی فرضیت بھی سن 2 ہجری سے ہوتی ہے. 15 شعبان کو سن 2 ہجری میں ہی تحویل قبلہ ہوتا ہے. جن لوگوں نے مدینہ منورہ کی زیارت کی ہے وہ مسجد قبلتین آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ عین عصر کی نماز میں قبلے کو 17 مہینے کے بعد یعنی 16 مہینے کچھ دن کے بعد سے تبدیل کر دیا گیا تھا. سن 2 ہجری میں ہی صفہ یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا. یہ ایک چبوترا تھا لیکن اس کے اثرات کے اعتبار سے اس کا نام ہم نے صفہ یونیورسٹی رکھا ہے کیونکہ واقعی الجامعات یہ ہے. اس کا تذکرہ اور آگے آ رہا ہے. 18 رمضان کو غزوہ بدر ہوا اور غزوات والا محاضرہ انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہے, اگلے ہفتے ہے. سن 3 ہجری میں 6 شوال کو غزوہ احد ہوا, وراثت کا قانون آیا. سن 4 ہجری میں غزوہ بنی نذیر, پردے کا حکم آیا اور حرمت شراب کا حکم آیا. قرآن میں شراب کی حرمت 3 اسٹیپ میں دی گئی اور اس کی بھی بہت بڑی حکمت ہے. اور یہ سبق بھی ہمیں ہے کہ کوئی بھی چیز جو انسٹنکٹ بن جائے, ہیبٹ بن جائے, اچانک نہیں چھڑائی جا سکتی اور اچانک نہیں چھڑوانے کی کوشش بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اچانک کسی سے چھڑوائی جا سکتی ہے. شراب عربوں کی گھٹی میں پلی ہوئی تھی, یہاں تک کہ شراب کے 250 سے زیادہ ان کے پاس نام تھے. شراب پی کر کے وہ لوگوں میں فیاضی اور سخاوت کیا کرتے تھے. تھی مضر چیز تو پہلا اسٹیپ میں بیان کیا گیا قل اسمہما اکبر من نفعہما. شراب کے جو نقصانات ہیں وہ نفع سے زیادہ خطرناک ہیں. تو جو فطرتی لوگ تھے وہ سمجھ گئے کہ جو چیز نقصان میں زیادہ بڑھی ہوئی ہے ہم کیوں استعمال کریں. جو سلیم الفطرت صحابہ کرام تھے وہ پہلے ہی ہٹ گئے. بعد میں کچھ دنوں کے بعد سے جب یہ ماحول بننے لگا کہ نقصان دہ چیزیں مت لو تو دھیرے دھیرے کرنے کے بعد ایک ماحول جب بن گیا تو ماحول بننے کے بعد ایک اعلان آیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جانا. اور صحابہ کرام سمجھ گئے کہ اتنی خراب چیز ہے کہ نماز کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے, لہذا صحابہ کرام کی اکثریت نے اسے چھوڑ دیا. اب ذہن بن گیا کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے, ذہن بن چکا تھا. اس کے بعد انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ جب حکم آیا قرآن میں, اسی دن مدینے کی گلیوں میں سارے کے سارے برتن پھینک دیے گئے. صحابہ کرام نے یہاں تک کہ جن برتنوں میں شراب وہ بناتے تھے ان برتنوں کو بھی پھینک دیا. تو ذہن سازی کا بہت زبردست اثر ہوتا ہے. ذہن سازی بہت اہم چیز ہوتی ہے. یہی ذہن سازی ہے جو نظام تعلیم کے ذریعے بچوں میں کی جاتی ہے. تو یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ایک خاص ذہنیت کے ہوتے ہیں, اچانک سے ان کو تقریر نہیں کی جاتی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کے ایک نمونے کے اندر ہے کہ کام ذہن سازیوں کے ذریعے کرائے گئے.
یہی ہمارا بھی طریقہ ہونا چاہیے. کام ذہن سازیوں کے ذریعے ہوتا ہے تو الحمدللہ فائدے ہوتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ دیکھیے 28 اکتوبر سے جو سلسلہ شروع ہوا ایک ذہن بن رہا ہے. اب یہی ذہن جہاں جہاں جائے گا انشاءاللہ ہمارے طلبہ جائیں گے پوری ڈیٹیل لے کر کے, اور کتاب کا فارمیٹ بھی الحمدللہ تیار ہو رہا ہے, ایک نمونہ تیار کر دیا ہے ہم نے. انشاءاللہ امید ہے کہ 7 اپریل کو آپ کے ہاتھوں میں یہ کتاب ہوگی. یہ کتاب پاور پوائنٹس اور ریکارڈنگز انشاءاللہ ہمارے طلبہ ٹرینرز ہیں, یہ جہاں جہاں جائیں گے وہاں وہاں اپنی جگہوں پہ اس کو شروع کریں گے تو ایک ذہن بنے گا کہ اسلامی تاریخ کو براہ راست سیکھا جائے. تو جو ہم چیزیں بتا رہے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ ہر شخص ناقص مطالعے کے ساتھ ہوتا ہے. بہت کریں گے 4 5 6 7 کتابیں دیکھ سکتے ہیں, پرفیکٹ بات نہیں آ سکتی, لیکن آپ کو شوق ہو جائے گا, آپ کتابیں کوئی نہ کوئی کتاب پڑھیں گے, یہ ذہن بنے گا. اسی لیے یہاں پر دیکھیے یہ آپ لوگوں کی توجہ کے لیے الرحیق المختوم, در یتیم, محسن انسانیت, 3 کتابیں جناب نور احمد خان صاحب, پروفیسر نور احمد خان صاحب بنگلور سے خاص طور پر لا لیے ہیں کہ آپ میں سے کسی کو ضرورت ہو تو ان کتابوں کو لے کر کے خود سے پڑھنے لگے. یہ چیزیں آگے بڑھاتی ہیں. ہم پڑھیں گے ہمارے بچوں میں یہ بات جائے گی. تو جب شراب کا حرمت کا حکم آیا تو لوگوں نے تمام کے تمام جام لڑکا دیے. اس کے بعد سے پھر مسلمانوں کے اندر سے شراب بالکل ختم ہو گئی. سن 5 ہجری میں تعزیراتی قوانین آئے, فوجداری قوانین آئے, غزوہ احزاب ہوا اور تیمم کا حکم آیا. سن 6 ہجری میں ذیقعدہ میں عمرے کی نیت سے سفر مکہ ہوا, بیعت رضوان ہوئی, صلح حدیبیہ ہوئی. یہ بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی مرتبہ آئے گا کہ کیا کتنی اہم چیز تھی, کتنا دب کر کے یہ صلح کی گئی, اس کا کتنا بڑا فائدہ ہوا. پھر سن 7 ہجری میں محرم کے مہینے میں سلاطین کے نام خطوط بھیجے گئے. یہ دنیا کی پہلی ایسی ایمبیسی تھی جو امن اور آشتی کے نام پر شاہان کے نام خطوط بھیجے گئے تھے اور لوگوں کو دعوت دی گئی تھی. غزوہ خیبر آیا, نکاح و طلاق کے قوانین 7 ہجری میں آئے, جنگ موتا ہوئی. 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا, 10 رمضان کو مدینے سے روانگی اور 20 رمضان کو مکے میں داخلہ. اسی سال سود کو حرام کر دیا گیا. اس کے بارے میں بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ قدم لیا گیا. پہلے صدقے کی فضیلتیں بیان کی گئی, سود کی پھر دھیرے دھیرے اس کی قباحت بیان کرتے کرتے آخر میں حرمت سود کا حکم جب آیا تو مسلمان اس سے پاک ہو گئے. اور جب تک مسلمان اس سے پاک رہے اللہ کی نعمتیں بٹورتے رہے. اور جب آج کے زمانے میں مسلمان جب اس سے ملوث ہو رہے ہیں وہ نحوستیں سب کے اوپر طاری ہو رہی ہیں. غزوہ حنین اور طائف بھی 8 میں ہوا. سن 9 ہجری میں غیر مسلمین کے لیے قانون جزیہ آیا. غزوہ تبوک ہوا. حج کی فرضیت سن 9 ہجری میں ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج فرمایا ہوا ہے سن 10 ہجری میں. خطبہ حجۃ الوداع 9 ذی الحجہ کو ہوا. اسی سال مسلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا. سن 11 ہجری میں ماہ سفر کے آخر میں مرض وفات کا آغاز ہوا. ہم نے بہت ساری سیرت کی کتابوں میں دیکھا تو کئی سیرت کی کتابوں میں جو دن پتہ چلتے ہیں وہ منگل اور چہارشنبے کا دن پتہ چلتے ہیں کہ جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں مبتلا ہوئے. اور ہمیں آج تک نہیں سمجھ میں آیا کہ ماہ سفر کے اندر غالباً یہ آخری چہارشنبہ خوشی کے ساتھ کیوں منایا جاتا ہے. چاراں کھدلنا اور بریانی کھانا, یہ اگر کسی کے پاس اس کی کوئی اور دلیل ہو تو ہم تک پہنچائے تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو. لیکن ہم نے جو دیکھا کہ مرض وفات کا آغاز منگل اور چہارشنبے کے دن ہی ہوا جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں مبتلا ہوئے. وفات 12 ربیع الاول بروز پیر 9 جون سن 632. تدفین حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں 13 اور 14 ربیع الاول کے درمیانی شب میں, جو کہ اب ریاض الجنہ کے نام سے مشہور ہے. تو یہ ایک جھلک تھی, یہ اپنے سامنے اس جھلک کو رکھے. اب مدینہ منورہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 انقلابی اقدامات. یہ 5 ایسے انقلابی اقدامات تھے جن کے سبق میں سے ایک ایک چیز کو اگر ہم لیں گے تو جن مسائل کے حل کے لیے ہم دوسروں سے مطالبہ کرتے ہیں, اگر ایک ایک سبق لے لیں تو دوسرے اپنے مسائل کے حل کے لیے ہم سے مطالبہ کریں گے. سب سے پہلا دیکھیے مسجد نبوی کی بنیاد. مسجد نبوی کی بنیاد اصل میں خلافت الہیہ کے قیام کا مسجد دارالخلافہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا مرکز بنانے کے لیے کہا ہے جس مرکز میں اللہ کی مرضی کے مطابق خدمت انسانیت انجام پائے. یہ مسجدیں صرف 1.5 گھنٹے یا 1.25 گھنٹے کی نمازوں کے لیے نہیں بنائی جاتی. مسجد بنا ہے سین جیم دال, سجدے سے اس کا لفظ بنا ہے. سجدہ ایک تو ہم جس کو کہتے ہیں پیشانی کو جھکانا, وہ بھی سجدہ ہے, اور اپنی تمام کی تمام فرما برداری اللہ کے لیے پیش کرنا وہ بھی سجدہ ہے. فسجد الملائکۃ کلھم, اللہ نے قرآن میں لفظ استعمال کیا ہے. وادخلوا المصر سجدا,
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہا گیا کہ تم شہر میں داخل ہو جاؤ اور جانا تو اپنی پوری نرمی کے ساتھ جانا، جا کر کے وہاں کے لوگوں کے ساتھ بغاوت کے ساتھ مت پیش آنا، وہاں جا کر کے وہاں کے معاشرے سے گھل کر کے معاشرے کے کنسٹرکشن میں تم حصے دار ثابت ہونا۔ وہ سارا کا سارا معنی سجدے کے مفہوم کے اندر آتا ہے۔ مفسرین کی تفسیریں آپ دیکھیے، وہ خاص طور پر اس لفظ کے تعلق سے۔ تو یہاں پر بھی مسجد اسی معنی کے اندر ہے۔ مسجد ملت اسلامیہ کا ایک مرکز ہے، مسجد مواخات کا عملی گھر ہے کہ جہاں پر اجنبی بھائی بن جاتا ہے بغل میں کھڑے ہو کر کے۔ مسجد تعلیم و تربیت کا مرکز ہے، یعنی تعلیم گاہ ہے۔ مسجد دعوت و تبلیغ کا ایک گھر ہے۔ مسجد دوسروں کو بلا کر کے دل نرم کر کے دلوں کو کھولنے کا پیام انسانیت کا دروازہ ہے۔ مسجد خدمت معاشرے کے لیے سب سے بہترین جگہ ہے۔ مسجد اتحاد و اتفاق کا ایک عملی نمونہ ہے، امن و آشتی کا نمونہ ہے، اور دنیاوی ظلمات سے عدل اسلام کا ایک عام راستہ ہے۔ اور مسجد نبوی اس کا نمونہ تھی کہ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہر وہ کام وہاں پہ عملی طور پر کرایا جو مسجدوں کا ریسورس ہے، مسجدوں کا مرجع ہے۔ آپ دیکھیے کہ عیسائیوں کا وفد آیا، مسجد میں ٹھہرایا گیا، یہاں تک کہ ایک موقع پر یہاں صبر اور ٹالریشن کتنا سکھایا گیا کہ ایک موقع پر ایک غیر مسلم نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کیا، صحابہ کرام کے سامنے کرنا شروع کیا، صحابہ کرام نے روکنا چاہا تو آپ نے صحابہ کرام کو روک دیا، پھر بعد میں فرمایا کہ اریقو پانی بہا دو، اس پر پانی کچھ بہا دو۔ صبر کس طرح سے سکھایا گیا۔ مسجد کے اندر جو وفد آ کر کے جس نے قیام کیا، جس میں بعض مسلمین کا وفد تھا، بعض غیر مسلمین کا وفد تھا، انہوں نے آ کر کے امن اور اتحاد کا معاملہ دیکھا۔ مدینہ منورہ میں منافقین موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی ان کے بارے میں معلوم تھا، آپ چاہتے تو مسجد کے اندر سے ان کو باہر کر دیتے کیونکہ بہت خطرناک تھے اور بہت نقصان انہوں نے کیا، لیکن اتحاد و اتفاق کو کیسے باقی رکھا، یہاں تک کہ جب کو بردرہڈ یعنی مواخات کرایا گیا اس میں بھی منافقین کو الگ نہیں کیا گیا، کسی کی دل شکنی ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے لیے کھڑے ہوئے، ابھی نیت باندھنے کے قریب تھے کہ کہیں سے بدبو محسوس ہوئی، احساس ہوا کہ کسی کی ریح خارج ہو گئی ہے۔ اب حکمت دیکھیے، حکیمانہ طرز دیکھیے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے جس کا وضو ٹوٹا ہے وہ جا کر کے وضو کر لے، اس کے دل شکنی ہوتی، ہو سکتا تھا کہ ڈر کے مارے نہ بتاتا، کوئی اگر بتاتا نکل کر کے جاتا تو لوگ ہنستے، اس کی دل شکنی ہوتی۔ اسی وقت میں ایک جماعت کسی ولیمے سے واپس آئی تھی جس نے اونٹ کا گوشت کھایا تھا، اونٹ کا گوشت جس نے کھایا تھا اور آ کر سیدھے ولیمے میں شریک ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے اور آپ نے فرمایا جو لوگ اونٹ کا گوشت کھا کر کے آئے ہیں ان کو چاہیے کہ وضو کر لیں۔ ولیمے کی ایک جماعت پوری آئی تھی، پوری جماعت جا کر کے وضو کر رہی ہے، اس میں وہ صاحب بھی رہے ہوں گے جن کا وضو ٹوٹا تھا۔ آپ نے اتنا زیادہ خیال رکھا، لوگوں کے مزاج کا خیال رکھا، لوگ اونچ نیچ کمزور ایمان والے بھی رہے ان کا بھی خیال رکھا، منافقوں کا بھی خیال رکھا، اس لیے کہ مسجد اتحاد و اتفاق کا گھر ہے، اور مسجد جب اتحاد و اتفاق کا گھر رہی اس وقت تک عالم اسلام بہت متحد رہا۔ ایک واقعہ اس کے پہلے بھی ہم سنا چکے ہیں، اس موقع سے بھی ہم اس کو جوڑ دیں کہ مسجد میں جب جماعتیں متحد رہیں، جماعتیں مل کر کے کھڑی رہیں اور نوجوان مسجدوں میں پابندی کے ساتھ حاضر رہے تو مسلمانوں نے بڑے بڑے کام کیے۔ ہم نے واقعہ سنایا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جب صلیبیوں نے بیت المقدس کچھ دنوں کے لیے لے لیا تھا، عالم اسلام تیاری کر رہا تھا، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تیاری کی تھی، یہاں تک کہ ممبر بھی بنوایا تھا، مگر اس میں فتح کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی بار بار اس تیاری سے مطمئن نہیں ہو رہے تھے۔ ایک مرتبہ جس شہر میں لشکر کی تیاری چل رہی تھی وہاں فجر کی نماز میں پہنچ گئے، جا کر دیکھا تو سفید پریشان، نوجوان غائب۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے روک دیا، تیاری روک دو، اور علماء کو بھیجا کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرو تاکہ پہلے مسجدیں آباد ہو جائیں۔ مسجدیں اگر آباد ہو جائیں گی اور صفیں صحیح ہو جائیں گی، متحد ہو کر کے نوجوان مسجد میں آنے لگیں گے تو دوسرے کام آسان ہوں گے۔ پہلے یہ کام کرایا گیا، جب آپ کو اطمینان ہو گیا تب لشکر کی تیاری کا حکم دیا گیا۔ آپ سوچئے کہ مسجد کے اندر الحمدللہ آج بھی گئے گزرے زمانے میں بھی جمعے کے اندر پورا محلہ آ جاتا ہے، اگر اور
سب اس لیے آتے ہیں کہ ہم کچھ اچھی باتیں سننے کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر اس مسجد کے اندر جو ذمہ داران ہیں وہ بھی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں کہ کسی وجہ سے ہی جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ذمہ داران امام اور خطیب کو ساتھ لے کر کے اس علاقے خطیب جو ہوتا ہے جس محلے میں مسجد ہوتی ہے وہاں کا معاشرتی ذمہ دار ہوتا ہے، قائد ہوتا ہے، اگر ساتھ لے کر کے اطراف کے گھروں کا سروے ہو جائے اور رجسٹر موجود ہو کہ یہاں پر یہ بیوہ ہیں، یہاں پر یہ کمزور ہیں، یہاں پر یہ غریب ہیں، تو مسجد میں لوگ آتے ہیں کئی مرتبہ ایصال ثواب کی نیت سے کچھ کرنا چاہتے ہیں، کسی کو پریشان نہیں ہونا پڑے گا کہ مسجد کے سامنے مانگنے والوں کو دے کے چلے گئے، اس رجسٹر سے چیزیں خاموشی کے ساتھ پہنچ جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقات اور عطیات کہہ کر نہیں دیے گئے کہ یہ صدقہ تمہارے لیے ہے، چپکے چپکے راتوں کو پہنچائے گئے تھے۔ اگر اسی مسجد کے اندر ایک رجسٹر بن جائے جس رجسٹر میں سب کا بلڈ گروپ وہاں پہ نوٹڈ ہو، بلڈ گروپ ہو وہاں پر، تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی کو بھی اور اعلان ہو جائے کہ محلے میں کہ فلاں مسجد کے اندر رجسٹر ہے جس کے اندر بلڈ گروپس موجود ہیں، تو محلے میں کسی کو بھی ضرورت پڑے ہاسپٹلوں کو اطلاع کر دی جائے تو لوگ فون کریں گے، اور بلڈ اگر 2-4 مرتبہ بھی دے دیے گئے تو جس غیر مسلم کے جسم کے اندر مسجد کے ذریعے بلڈ چلا جائے گا اس کا ہاتھ مسجد کے لیے پتھر لے کے کبھی نہیں اٹھے گا۔ مسجد کے اندر غیر مسلموں کو بلانے سے ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ وہ ہمارا گھر نہیں ہے، وہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، رکھوایا ہے۔ یہ دلیل تو مجھے ملی نہیں، مگر اساتذہ نے یہ بھی مجھے فرمایا کہ جو عیسائیوں کا وفد آیا تھا اس نے اپنے طریقے پر مسجد میں بیٹھ کے عبادت بھی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا۔ اگر یہ بات سچ ہے، اور ممکن ہے کہ سچ ہو کیونکہ کئی دن وہاں پر اس نے قیام کیا تھا، کتنی چیزیں مسجد کے ذریعے سے ہو سکتی ہیں، خدمت معاشرت کے معاملات کتنے ہو سکتے ہیں، مائکرو فائنانس اس کے ذریعے سے چلایا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں کا جو ذمہ دار ہے وہ اس معاملے کا ہو، اور وہ جو خطیب اور جو امام ہو وہ چیزیں کو بیان کرے۔ وہ صدقے کی فضیلت یا زکوٰۃ کی فضیلت بیان کر رہا ہے، اگر اس کے پاس معاشرے کا ڈیٹا ہے تو وہ حدیث پوری ہوگی کہ زکوٰۃ اور صدقات جہاں سے لیے جائیں اسی جگہ کے ضرورت مندوں کو دیے جائیں۔ اب زکوٰۃ نکلتی ہے میسور کی اور جاتی ہے بہار اور یو پی سیدھے، ٹھیک ہے، بالکل جاتی ہے، صحیح جاتی ہے، اور اللہ اس کو قبول بھی کرتے ہیں ضرورت مند وہاں پر، لیکن بسا اوقات ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ مسجد سے سٹا ہوا جو سلم ایریا ہے وہاں کا ایک شخص ایسا ہے جس کو ایکس رے کرانے تک کے لیے پیسے نہیں ہیں اور وہ خوددار ہے، بول نہیں سکتا۔ کون کر سکتا ہے اس کو؟ یہ مسجد کا رجسٹر پیش کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ مسجد کو ہم یہ خدمت معاشرت کا ذریعہ بنائیں۔ پیام انسانیت، آپ غیر مسلمین کو بلائیے، اتنی عزت کے ساتھ آتے ہیں، اتنی عزت کے ساتھ آتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کوئی شخص گندگی کے ساتھ جانا نہیں چاہتا معاشرے کے اندر، معاشرے میں ہر شخص عزت کے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ اس کی بہت تفصیلات ہیں، اس کے بارے میں کبھی اور موقع رہے گا تو بات ہوگی، لیکن اتنی بات ہم سمجھ جائیں کہ مسجد صرف اور صرف امن اور اتحاد کی جگہ ہے۔ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کو برداشت کیا ہے، وہاں پر یہود کو برداشت کیا گیا ہے، وہاں پر اور دیگر غیر مسلمین کو برداشت کیا گیا ہے۔ اگر کسی جگہ کی مسجد اور کسی جگہ کا خطیب اللہ کی بات اور اتحاد و اتفاق کو چھوڑ کر کے کسی اور معاملے کی بات کر رہا ہے تو اس مسجد کا سلسلہ نسب مسجد تقوی نہیں جائے گا، مسجد زرار چلا جائے گا۔ قرآن میں تذکرہ ہے نا، لمسجد اسست علی التقوی، سورۃ توبہ کے اندر 11ویں پارے کے اندر مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعریف اس میں بیان کی گئی ہے۔ وہیں پر مسجد زرار کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے جس مسجد کو بنایا گیا تھا۔ مسجد زرار کی کا مطالعہ آپ لوگ کیجئے، اس کے اندر موجود ہے۔ مسجد زرار میں بھی اذان ہوتی تھی، نماز ہوتی تھی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو جلوا دیا، گروا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر بیٹھ کر کے اتحاد و اتفاق کے بجائے افتراق اور انتشار کی باتیں ہوتی تھی، افتراق اور انتشار کی باتیں ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گروا دیا۔ جس مسجد میں بھی افتراق اور انتشار کی باتیں ہوں گی اس کا سلسلہ نسب مسجد نبوی نہیں پہنچے گا، مسجد زرار پہنچ جائے گا۔ ہم خود بچیں اور لوگوں کو اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ دوسرا کام یہ مواخات، آپسی بھائی چارگی کا، یہ ایک ایسا کام ہے جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا اور اس کے بعد کبھی نہیں ہوا۔ آج دنیا ریفیوجیز کے چکر میں بہت پریشان ہے اور ان کی پریشانیوں میں اپنے آپ پر پریشانی اوڑھ لے رہی ہے، مول لے رہی ہے۔ کیا مدینے سے بھی زیادہ ٹوٹے ہوئے لوگ آج ہیں؟ ایسا نہیں تھا کہ اوس اور خزرج کے لوگ یہود کی طرف سے بہت مالدار تھے، اوس اور خزرج کے لوگ مالدار نہیں تھے، اور جو آئے تھے وہ تو پورے لوٹے پٹے ہوئے آئے تھے،
لیکن جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا کسی کی روزی کم نہیں ہوئی بلکہ اتنی برکت ہوئی کہ بعد کے دنوں کے اندر بعض لوگ تو ملٹی ملینئرز ہو گئے اس کے اندر. آج اگر یہ سبق مسلمانوں نے بھلا دیا تو دوسروں کو کیا پڑا ہے کہ وہ یاد کریں, اس لیے کہ وہ تو جانا نہیں چاہتے, وہ تو ہمیں دیکھ کر کے جانا چاہتے. جہاں پر بھی لوگ پریشان حال ہیں, اگر ان کی پریشان حالی میں 2 لقمے اپنے شامل کر لیے جائیں تو کبھی بھی کسی کا نقصان نہیں ہوتا ہے. وہ مواخات کیا تھا؟ مواخات اور مواخات مہاجرین اور انصار. سب سے پہلا کام مسجد نبوی کے بعد جو ہوا وہ یہ ہوا, اللہ نے قرآن مجید میں سورہ انفال میں اس کا تذکرہ بھی کیا ہے, لو انفقت بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بین قلوبہم. کس کے درمیان؟ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی کام انسانوں کے لیے اس سے زیادہ مشکل نہیں کہ بکھرے ہوئے انسانی دلوں کو ایک رشتہ الفت میں پیرو دے, اور یہ کام تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے جب معاملہ ایسے انسانوں کا ہو جو صدیوں سے آپسی جنگ و جدل کی ہوا میں پرورش پا رہے ہوں. اور عربوں کا یہی ماحول تھا. جنگ بعاث ان کے پاس تو ان کے پاس بھی جنگیں, اور آپس میں اوس و خزرج ایسا لڑتے تھے کہ وہ ان میں ہزاروں لوگ ختم ہو گئے تھے. 40 حرب بسوس 40 سال جنگیں چلتی تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نرم کیا دل کو نرم کیا ایمان کے نور کی وجہ سے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان کیا کہ آج سے انصاری اور مہاجرین میں سے ہر شخص ایک بھائی ہے, اور بھائی چارہ جب کرایا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ لوگ ایسے بھائی بن گئے کہ سب سے عظیم رشتہ اس کو تصور کرنے لگے. فقط وہ پیغمبر کا تزکیہ اخلاق تھا. تزکیہ اخلاق کا عمل تھا کہ باہمی کینہ و انتقام کے مجسمے سرتاپا اخلاق حسنہ کے مجسم نمونے بن گئے. تاریخ انسان نے نہ تو ایسا منظر دیکھا تھا اور نہ دے سکی جس کو مواخات کہتے ہیں, یعنی اسلامی رشتے میں ایک نو مسلم دوسرے نو مسلم کا بھائی بن جاتا ہے. اس مواخات نے مسلمانوں میں ایسا ولولہ پیدا کر دیا تھا کہ خون کے عزیزوں سے بھی کہیں زیادہ وہ رشتہ حق کے عزیزوں کو اپنا سمجھنے لگے, حتیٰ کہ ایک مر جاتا تو دوسرا وارث سمجھا جاتا. اس طرح سے ایثار کیا اہل مدینہ نے, انصار نے. لیکن ایسا نہیں تھا, انصار کا ایثار تھا تو مہاجرین کی خودداری بھی تھی. ایک 2 مثالیں آپ کے سامنے دی جاتی ہیں کہ انصار نے ہر چیز کو آدھا بانٹ دیا, یہاں تک کہ سعد ابن ربیع جو کہ انصار میں سب سے زیادہ مالدار سمجھے جاتے تھے, ان کے بھائی عبد الرحمن ابن عوف قرار پائے. یہ بھی مدینے سے لٹے پیٹے آئے تھے, کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. حضرت سعد نے اپنی جملہ دولت کو نصف دیتے ہوئے یہاں تک کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں, ان میں سے آپ جسے پسند کریں میں ان کو آزاد کر دیتا ہوں اور آپ عدت کے بعد ان سے نکاح کر لیں. کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے, سوچ نہیں سکتا انسان. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں جسے چاہتا ہوں آپ جسے پسند کریں, لیکن جب ان کا ایثار تھا تو مہاجرین بھی بڑے خوددار تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا آپ کے احسان کا شکریہ, مجھے کچھ نہیں چاہیے, آپ مجھے صرف بازار کا پتہ بتا دیجئے. چنانچہ انہوں نے بنو قینوقاع کے بازار میں گھی اور پنیر سے تجارت کی ابتدا کی. رفتہ رفتہ ان کی تجارت کو یہ ترقی ہوئی کہ خود ان کا قول تھا کہ خاک پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ سونا بن جاتی ہے. ان کا اسباب تجارت 700 اونٹوں پر لد کے آتا تھا, اور جس دن مدینہ پہنچتا تھا تمام شہر میں دھوم مچ جاتی تھی. کچھ نہیں لیا. ایسے ہی اور صحابہ کرام نے کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جو اخیر تھے, جو بھائی انصاری بنے تھے, وہ بھی مالدار زیادہ نہیں تھے, تو ان سے کہا کہ بھائی دیکھیے آدھا تو نہیں لے سکتے ہم, البتہ ایک کام ہم کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں ایک دن میں کھیتوں پر کام کروں گا, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر کے آپ علم سیکھیں گے اور مجھے شام کو بتا دیں گے. ایک دن آپ رہیے گا, میں حضور کی خدمت میں حاضر رہوں گا اور میں ان سے سیکھوں گا. اور سب نے بزنس اور تجارت کے میدان کو اپنایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت شام اور مصر تک پہنچ گئی تھی. حضرت ابوبکر کپڑے کی تجارت کی طرف آ گئے, اور تقریباً سبھی صحابہ کرام نے کچھ دنوں کے لیے کچھ صاحبان لے لیا. کچھ سالوں کے بعد تمام چیزیں صحابہ کرام نے واپس لوٹا دی. یہاں تک کہ بعض موقعوں پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو دینا چاہا, تو انصاری لوگ اتنا زیادہ ایثار کرنے والے تھے کہ انصاری حضرات کھڑے ہو گئے کہ حضور یہ حصہ جب تک مہاجرین کو ڈبل نہیں مل جائے گا ہم نہیں لینے والے.
تاریخ میں آج تک ایسا ایثار نہیں ملا۔ قرآن مجید نے ان کی تعریف کی، قرآن مجید نے ان کی تعریف کی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ایک موقع ایسا آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی غربت کے عالم میں، کون سا غربت؟ جب پیٹ پر پتھر بندھے رہتے تھے، وہ غربت، جس ہفتے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں جلا تھا، وہ غربت، اس غربت کے عالم میں ایک دن ایک مہمان آ جاتے ہیں مسجد نبوی میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کہ کون مہمان رسول کی مہمان نوازی کرے گا؟ صحابہ کرام دیکھتے نہیں تھے، عمل کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک انصاری صحابی کھڑے ہو گئے، حضور میں لے کے چلتا ہوں۔ آئے اپنی اہلیہ سے شام کے وقت کہا کہ مہمان رسول کے مہمان نوازی کرنا ہے، میں لا لیا ہوں۔ اہلیہ نے کہا گھر میں تو ویسے ہی ہم سب فاقے پر ہیں، صرف بچوں کے کھانے کے لیے چند ٹکڑے روٹیاں ہیں، بس وہی بچی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا میں واپس کس منہ سے جا سکتا ہوں، لہٰذا ایک ہیلا کرتے ہیں کہ رات کے وقت میں بچوں کو کسی بہانے سے کہانیاں سنا کر کے سلا دو اور کھانا پروس دو، اور سامنے والا مہمان اس وقت تک نہیں کھائے گا جب تک میں حصے دار نہ بنوں۔ کسی بہانے سے تم آنا اور چراغ گرا دینا، چراغ گل ہو جائے گا، میں کھانے کی ایکٹنگ کروں گا، آواز کھانے کی آئے گی، سامنے والا مہمان کھا لے گا۔ کیا ایثار تھا! سامنے والا مہمان کھا لے گا، اور ایسے ہی ہوا، اور سامنے والے مہمان نے کھا لیا۔ اس کو احساس رہا کہ میزبان بھی کھا رہا ہے، مگر میزبان نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا۔ پھر رات آرام سے سلایا ان کو، ڈرے رہے کہ مہمان کو لے کر کے تو ہم آئے تھے مگر وہ میزبانی ہم نہیں کر سکے۔ صبح جب گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے مسکرانے لگے، اور اس مسکراہٹ کو دیکھ کر کے یہ انصاری صحابی ڈر گئے کہ مجھ سے باز پرس کہیں نہ ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی کہ اللہ نے تمہارے اس عمل کو پسند کیا کہ قرآن کے اندر آیت نازل کی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ کاش اس ایثار کا 1% ہمارے اندر آ جاتا، 1% ہمارے اندر آ جاتا تو گھروں کی لڑائیاں تو کیا مسجدوں میں بھی ہم نہ لڑتے، ایثار کر دیتے، قدم اگر پیچھے کسی معاملے کو اندر ہٹا لیتے۔ تو صلح حدیبیہ تو بہت بڑی چیز ہے جہاں پر بہت بڑا ایثار ہوا تھا۔ صحابہ کرام کا یہ معاملہ تھا۔ یہ مواخات کا جو سبق ہے، یہ مواخات کا سبق یہ بھی مسجد کو ہی بنیاد بنا کے کیا جا سکتا ہے۔ ایک وقت تھا، کیا زمانہ بدل گیا ہے، ایک وقت تھا کہ مسجد میں کسی نماز میں محلے میں سے کوئی شخص غائب ہو جاتا تو نماز کے بعد لوگ پریشان ہو کر کے ایک دوسرے سے سوال کرنے لگتے، بھائی وہ صاحب کہاں ہیں، بھائی وہ صاحب کہاں ہیں، اور لوگ گھر کو پہنچ جاتے کہ یہ غائب ہیں تو اس کا مطلب ہے یا تو سفر پر چلے گئے ہیں یا تو یہ بیمار ہیں۔ دو ہی وجہ ہو سکتی ہے، اور بیمار میں بھی بہت بیمار ہوں گے کہ گھسٹ کے بھی مسجد نہیں آ سکتے، لہذا ان کی عیادت کرنا چاہیے۔ آج وہ وقت ہے کہ ایک موقع پر ایک مسجد کے اندر محلے کے تمام لوگ حاضر ہو گئے، ایک مسجد میں ایک محلے کے ایک جماعت میں تمام کے تمام لوگ حاضر ہو گئے تو لوگ پریشان ہو گئے کہ کیا بات ہو گئی کہ محلے کے سب لوگ مسجد آ گئے، کوئی بڑی بات ہو گئی، یہ پتا کرو کیا بڑی آفت آ گئی یا کیا معاملہ ہو گیا کہ ایک ساتھ لوگ مسجد آ گئے، کہاں تھے ہم، کہاں چلے آئے۔ اور اس مسجد کو عالیشان کروڑوں کی مسجدیں بنانے کے بعد اس کے دروازے ہم نے نماز پڑھنے والوں تک کے لیے بند کر دیے، تو پھر رحمت خداوندی کہاں سے آئے گی؟ اس کے بعد جو تیسرا ایک بہت عظیم الشان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، وہ تھا میثاق نبوی، استحکام امن اور دفاع مدینہ۔ کسی بھی ملک کے استحکام کے لیے سب سے زیادہ جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ ایک سینٹر کا قیام ہوتا ہے۔ سب سے پہلے سینٹر مسجد کی شکل میں عمل میں آ چکا تھا۔ دوسری چیز کہ آپس میں جو لوگ ہیں، جو ساتھ دینے والے لوگ ہیں، وہ ایک دوسرے سے مطمئن ہو جائیں، ایک دوسرے سے مطمئن ہو جائیں گے، ان کا لڑنا جھگڑنا نہیں رہے گا، تو پھر ہم آگے سوچ سکتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو محلہ اور پڑوس اور جس علاقے کے اندر رہتے ہیں اس میں ہم مل جل کر کے رہیں۔ تو مل جل کر کے رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کامن ویلیوز ہر زمانے کی، ہر سوسائٹی کی ہوتی ہیں، اور اس کو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیسرا قدم جو اٹھایا تھا وہ میثاق نبوی کے نام سے مشہور ہے۔ وہ دفعات آپ پڑھیں، ابھی اس کو ہم آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کے پرامن رہنے کے لیے کتنے زبردست وہ سارے کے سارے دفعات ہیں۔ مواخات کے بعد آپ نے ڈائیورسٹی کو یونٹی میں تبدیل کرنا چاہا، کیونکہ مدینہ منورہ میں مدینے کے اندر ہی یہود کے کئی قبیلے رہتے تھے
اور ساتھ میں منافقین تھے جو ہر دم پریشان کرنا چاہتے تھے اندر سے، اور اطراف میں بعض عیسائی اور بعض غیر مسلم بھی تھے. یہ ڈائیورسٹی تھی، اور ڈائیورسٹی کو ان کے معاملات لے کر کے نہیں چلایا جا سکتا، کچھ کامن ویلیوز کو سامنے لا کر کے ایک جگہ کیا جا سکتا ہے. یعنی دنیا کی سب سے پہلی ڈیموکریسی یہاں پہ قائم ہو رہی ہے، اور اس ڈیموکریسی کی آپ شقوں کو اور دفعات کو دیکھیے، وہ سب سے عملی اور سب سے آسان ڈیموکریسی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائیورسٹی کو یونٹی میں تبدیل کرنے کا عزم فرمایا، اس لیے کہ مواخات تو اہل اسلام کے مابین اخوت اور امن کا ذریعہ تھا. کو بردرہڈ جو ہوا وہ مسلمانوں کے درمیان میں امن ہوا کہ چلو ان کو صاحبان مل گیا، یہ بازار جانے لگے، ان کو ساتھ مل گیا، امن ہو گیا یہاں پر. اور مدینے میں یہود، غیر مسلمین اور آستین کے ساتھ منافقین بھی تھے، جن کی پوشیدہ چانوں سے اہل مدینہ کی حفاظت ضروری تھی. اس لیے ایک عام مشترکہ اجلاس بلایا گیا اور بنیادی امن و استحکام کے مقاصد پر اظہار خیال ہوا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر بلایا گیا اور تمام مذہب کے لوگوں کو، یعنی انٹرفیتھ ڈائیلاگ ہوا، سب سے پہلا انٹرفیتھ ڈائیلاگ. اچھا، یہاں پر ایک بات چھوٹ گئی، ہم آپ کو بتا دیں کہ مسجد نبوی کا جب قیام عمل میں آیا تھا تو مواخات سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا سروے کروایا تھا. سوچئے، جو مسجد کے ذمہ داران ہیں ان تک بات پہنچ سکے تو بات پہنچائیے، اور آپ ذمہ دار ہو تو ہم لوگوں پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مسجد کے اطراف کا ہم نے سروے نہیں کیا تو ایک بہت بڑی سنت ہم چھوڑ رہے ہیں جس کے بارے میں پکڑ ہو سکتی ہے. ایک بہت بڑی سنت چھوڑ رہے ہیں کہ مسجد کے آس پاس کون ہے، مسجد کے اطراف میں کون لوگ ہیں، کس قسم کے لوگ ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تھا، اس کے بعد پھر مواخات ہوئی تھی. تو اس کے بعد جب مواخات ہو گئی تو ایک انٹرفیتھ ڈائیلاگ منعقد کیا گیا جس میں تمام مذاہب کے لوگ جمع ہوئے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اس کے مقاصد کے بارے میں لکھتے ہیں، اور بہت اہم بات یہ ہے، ہر آبادی فی الجملہ پرسکون زندگی بسر کرنے کی خواہاں ہوتی ہے. کوئی بھی آبادی نہیں چاہتی ہے کہ اس کے گھر پر پتھر پڑے یا کسی گھر پر پتھر مارے. عام طور پر ہر شخص چاہتا ہے کہ میں رات کی نیند سوؤں تو مجھے کوئی ڈر نہ رہے، میں گھر سے باہر نکلوں تو مجھے کوئی خدشہ نہ رہے، میں گھر چھوڑ کر کے جاؤں تو اطمینان کے ساتھ رہوں. ہر شخص یہی چاہتا ہے تاکہ وہ یکسوئی اور دل جمعی کے ساتھ کسب معاش میں مصروف رہے، زیادہ سے زیادہ کمائے، اولاد کی بہتر سے بہتر تربیت کرے. بد امنی طبعاً کسی بھی سلیم الفطرت انسان کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہوتی ہے. جو شخص نرم مزاج ہوتا ہے اور شر پسند نہیں ہوتا، شرارت اس کے اندر بھری ہوئی نہیں ہوتی ہے، وہ بد امنی نہیں چاہتا، وہ سکون کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. دوسرا، ہر فرد اور ہر گروہ کے جو عقائد اور مراسم ہیں ان پر کوئی نامناسب پابندی عائد نہ ہو، یہ بھی چاہتا ہے کہ میں اپنے مذہبی رسومات کے اندر آزاد رہوں، مجھے کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو. ہر شخص یہ چاہتا ہے، ہر مذہب کا آدمی چاہتا ہے. نمبر 3، فتنہ و فساد کے ہر چشمے کا دہانہ بند ہو جائے. فتنہ چاہے گندگی کا ہو، فتنہ چاہے کرپشن کا ہو، فتنہ چاہے وہ مرض کا ہو، فتنہ چاہے وہ زبان کا ہو، فتنہ چاہے جس شکل میں بھی ہو، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس سے میں محفوظ رہوں. بیرونی حملوں اور یورشوں کی روک تھام اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے نہ صرف داخلی امن پر برباد ہوتا ہے بلکہ وسائل معاش، تربیت اولاد، تحفظ جان و مال اور معاشرے کا ہر نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اور زندگی کی پوری فضا بے یقینی کے طوفانوں کی جولانگاہ بن جاتی ہے. یہ عام طور پر ہر شخص چاہتا ہے، اور اسی مقصد کے تحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹرفیتھ ڈائیلاگ منعقد کیا تھا ایک صحابی کے گھر میں. اور کون کر رہا ہے؟ خاتم الرسول کر رہا ہے، جو اسلام کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہے، اور وہاں پر دعوت نہیں دے رہا ہے خط پیش کر کے کہ ایھا الیہود اسلم تسلیم، اے یہودیوں مسلمان ہو جاؤ. وہاں پر ہرگز اس بات کی دعوت نہیں دی گئی. تو میثاق نبی سے اب کیا کیا دفعات ہیں ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، غور کیجئے کتنی زبردست قسم کی ڈیموکریسی ہے. اگر اسی بات کو آج کے سیناریو میں دیکھیں، آج کے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ معاشرے کے اندر کی جو برائیاں، گندگیاں، تکلیفیں ہیں، ان کو چھوڑ کر کے ایک چیز کو لے کر کے جو واویلا مچایا جاتا ہے، کبھی 3 طلاق کا مسئلے کو واویلا، کبھی برقعے کے مسئلے کا واویلا، تو کبھی جو ہے تعلیم کے مسئلے کو لے کر کے واویلا، کبھی ہندوستان کے سالمیت کو لے کر کے واویلا. ان تمام چیزوں کے اندر جو جتنے اخراجات اربوں روپے برباد ہو جاتے ہیں، اگر اس کا 10% بھی پریکٹیکلی عملی طور کے اندر اس معاشرے کے لیے خرچ ہو جائے
تو کتنا استحکام ہوگا. خیر یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جن کے پاس ہم نے عملی طور پر یہ دعوت پہنچایا ہی نہیں. اگر مسجد میں بیٹھ کر کے یہ دعوت پہنچتی اور جس محلے کے اندر ہوتا ہے, جن علاقوں کے اندر ایسا کام ہوتا ہے, جس سطح پر بھی ہوتا ہے, بعض علاقوں کے بارے میں گجرات میں اور بمبئی کے بعض علاقوں میں معلوم ہوا ہے کہ مسجد کے ذریعے سے ایسے کام انجام دیے جا رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے غیر مسلمین سب سے پہلے مسجد کی حفاظت کے لیے سامنے آتے ہیں. سب سے پہلے اس لیے کہ دلوں کا دروازہ کھل رہا ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیکٹ کیا, جو معاہدہ کیا, وہ معاہدہ, اس معاہدے کی شقیں دیکھیے, اس کے کچھ کنٹینٹس آپ کو ہم پڑھ کر کے سناتے ہیں. دنیا کے پہلے تحریری دستور یا آئینی حیثیت سے یہ معاہدہ ہوا جس کو میثاق النبی کہا جاتا ہے, اور یہ حرف بحرف ہم تک پہنچا ہے. عربی زبان میں ایک علامہ حمید اللہ صاحب, جن کو سبھی تقریباً جانتے ہیں کہ تقریباً دنیا کی 9 سے 10 زبانیں جانتے تھے, اور اس پر کتابیں بھی ان کی ہیں, مجموعۃ الوثائق السیاسیہ فی العہد النبوی. اس کے بارے میں انہوں نے پوری ڈیٹیل لکھا ہے, اور اس میں انہوں نے جو چیزیں لکھی ہیں اگر اس کا خلاصہ دیکھیں, اس کے جو کنٹینٹس تھے کہ یہ تحریری معاہدہ مدینے کے مندرجہ ذیل طبقوں کے درمیان میں ہے. پہلی چیز متعین ہوئی. نمبر 1, سب سے پہلے اس میں شامل ہیں محمد رسول اللہ, سب سے پہلے میں خود اس کے اندر شامل ہوں. نمبر 2, مسلمانان قریش, مکہ کے رہنے والے اور مدینے کے رہنے والے. پھر نمبر 3, مدینے کے یہودی. نمبر 4, مدینے کے اطراف اور مدینے میں رہنے والے نصرانی. نمبر 5, مدینے کے اطراف رہنے والے غیر مسلمین. سب شامل ہیں, اور سب نے اس کے اوپر صادق کیا, یعنی سب نے اس کے اوپر دستخط کیا, اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھری. دفعہ اول جو لوگ ہیں, جو بھی لوگ ہیں اس کے اندر, چاہے وہ رسول ہیں, مکے کے لوگ ہیں, مدینے کے لوگ ہیں, یہودی ہیں, نصرانی ہیں اور دیگر غیر مسلمین ہیں, وہ سیاسی طور پر ایک جماعت ہیں. جملے پر غور کیجئے. پولیٹیکل طور پر وہ یونائٹڈ ہیں, پولیٹیکل طور کے اوپر مذہبوں کے اندر نہیں بٹے ہوئے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ خاتم الرسول کہہ رہے ہیں. ہمارے لیے اور ہماری اس ڈیموکریسی کے لیے کتنا بڑا سبق ہے. سیاسی طور پر کیا ہیں؟ ایک جماعت ہیں. دفعہ دوم, ان میں سے ہر ایک فرد الگ الگ امور کا ذمہ دار ہے, اور اس دفعے میں مدینے کے دیگر گروہ بھی شامل کیے جاتے ہیں, بنو اوف وغیرہ تفصیلی نام ہے. دفعہ سوم, اگر کوئی گروہ دیت کی مقررہ حدوں میں تخفیف کی راہ پیدا کرے تو اس کا کوئی ساتھ نہ دے, کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ وہاں خون بہانے والا ہی تھا. مارنا مرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا, طاقتور کمزور کے اوپر چھا جاتا تھا. یہاں پر ایک پولیٹیکل یونٹی جو پیدا کی گئی, سب سے پہلا جو حکم ہوا کہ اگر کوئی کسی کا خون بہانے کے بعد اس کی سزا کے اندر کوئی تبدیلی کرنا چاہے تو کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا. کوئی مسلمان کسی مسلمان کے مظلوم کے مقابلے میں اپنے حلیف کی حمایت نہیں کر سکتا. اس کے بعد جو مسلمان خود یا اس کا بیٹا جماعت میں فساد اور تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا, اس کے خلاف تمام مسلمانوں کو اکٹھا ہو کر کے اس فتنے کو دور کرنا ہوگا. اگر کسی مسلمان کے ہاتھ سے کافر مارا جائے گا تو دوسرے مسلمان کافر کی حمایت میں تمام کے تمام مسلمان کھڑے ہو جائیں گے. یہ پوائنٹ دیکھیے. جبکہ تورات اور اس کے اندر تلمود کے قوانین کے اندر لکھا ہوا ہے, آج بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی یہودی کسی غیر یہودی کو مار دیتا ہے تو اس کا خون بہانا جائز ہے. امن کی باتیں لوگ کرتے ہیں, مگر شک میں دیکھیے کہ اول شک کے اندر یہ بات لکھی گئی کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ہاتھ سے ناحق کوئی کافر مار دیا جائے تو سارے مسلمان مل کر کے اس کافر کی حمایت کریں گے مسلمان کے خلاف. مسلمانوں کا ہر فرد یکساں طور پر خدا کی پناہ میں ہے, اور تمام مسلمان ایک دوسرے کے دوست ہیں اور ان کے کارساز ہیں. دفعہ چہارم, مسلمان کے لیے کسی یہودی کے ایسے معاملے مدد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جس سے وہ یہودی مسلمان کے انصاف اور اطمینان حاصل کر سکے. یعنی کسی پر ظلم نہیں ہو رہا ہے, کسی پر زیادتی نہیں ہو رہی ہے, تو مسلمان کو آزادی ہے کہ وہ کسی کا بھی ساتھ دے سکتا ہے. تمام مسلمان اسلام کے احسن اور اقوم طریق پر ثابت قدم رہیں گے. مسلمانوں کے لیے ضروری ہے, سب کے لیے نہیں کہا گیا. اس کے اندر یہاں کہا گیا کہ اسلام کے اصول کے اوپر مسلمان ثابت قدم رہیں گے. کوئی مسلمان کسی مشرک کو مسلمان کے خلاف پناہ نہیں دے گا.
نہ کسی ایسے مال کی ضمانت لے گا جو مشرک نے ناجائز طور پر مسلمان سے مال حاصل کیا، نہ کوئی مسلمان شرکت کی حمایت میں مسلمان کے در پہ ہوگا۔ اسی طرح سے مشرک کے لیے بھی یہ معاملہ ہے۔ آگے جو دفعات ہیں اس میں جو مسلمان اس معاہدے میں شامل ہے، اگر وہ دل سے خدا اور روز محشر پر ایمان لا چکا ہے تو اسے کسی مفسد کی حمایت نہیں حاصل کرنا ہوگی۔ پھر اس کے بعد یہود شرکا کے لیے الگ سے کچھ دفعات طے کیے گئے، وہ یہ تھے کہ مسلمانوں کی جنگوں میں ان کی مالی اعانت کرنا ہر یہودی کے اوپر واجب ہے، مسلمان کی مدد کریں گے۔ قبیلے اوف کے تمام یہود کو مسلمانوں کے ساتھ ایک فریق کی حیثیت سے مل کر رہنا ہوگا۔ مسلمان اور یہودی دونوں اپنے اپنے مذہب کے کاربند رہیں گے، اپنے اپنے مذہب کے کاربند رہیں گے۔ کتنی بڑی بات یہاں پر فرمائی گئی، اپنے اپنے مذہب کے کاربند رہیں گے، کیونکہ پولیٹیکل اور سوشل پیکٹ ہو رہا تھا، اس لیے مذہب کے کسی معاملے میں دخل اندازی نہیں کی گئی۔ اسی طرح سے ان میں سے کوئی فرد، شاخ یا قبیلہ اس دفعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر الگ نہیں ہو سکتا۔ مسلمان اور یہود دونوں اپنے زندگی گزارنے کے معاملات کے خود ذمہ دار ہوں گے، اس میں اس معاہدے سے کچھ لینا دینا نہیں ہوگا۔ دونوں میں سے جو فرد اس قرارداد سے منحرف ہوگا اسے باغی کہا جائے گا، چاہے وہ مسلمان ہو یا یہود میں سے کوئی ہو۔ یہود اور مسلمان دونوں ایک دوسرے گروہ اور فرد کے ساتھ صلح اور نصیحت پر عامل رہیں گے۔ صلح اور نصیحت میں کوئی دخل ڈالے گا، چاہے وہ مسلمان ہو یا یہودی ہو، اس کو باغی قرار دیا جائے گا۔ فریقین میں سے کوئی فرد یا جماعت ایک دوسرے کی حق تلفی گوارا نہیں کرے گا۔ مسلمان جب تک اپنے دشمنوں سے مصروف رہیں گے، یہودی مسلمان کی مدد کرتے رہیں گے۔ شہر مدینہ میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنا حرام ہے۔ کیا لفظ ہے! شہر مدینہ میں یہودی اور مسلمان کو کہا جا رہا ہے۔ یہاں ہم مسلمان کیوں لڑ جاتے اور کہاں لڑ جاتے ہیں؟ مسجد میں لڑ جاتے ہیں۔ ہر فرد اپنے ہمسائے کی طرفداری اپنی نفس کی مانند کرتا رہے گا، یعنی اس کا دل چاہے تو اپنے ہمسائے کی طرفداری کر سکتا ہے۔ طرفداری کا مطلب یہ نہیں کہ غلط بات ہوگی طرفداری، یہ جملہ نہیں، یہاں والا جملہ نہیں، یعنی ہمسائے کا خیال کرنا، ہمسائے کے لیے خرچ کرنا، اس کے کام آنا، یہ طرفداری میں ہے۔ اس معاہدے کے پابند افراد اور گروہ باہمی اختلافات اور تنازعہ کا مقدمہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کریں گے۔ مدینہ پر حملہ ہونے کی صورت میں شرکائے معاہدہ میں سے ہر فرد اور ہر جماعت حملہ آور کی مداخلت کے خلاف ایک دوسرے کی حمایت کرے گا۔ یہود کے اوپر کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو مسلمان مدد کریں گے، مسلمان کے اوپر باہر سے کوئی معاہدہ کرے گا تو یہود اس کی مدد کریں گے۔ شرکائے قرارداد کسی جماعت کی طرف سے دشمن کے ساتھ مصالحت میں ایک دوسرے گروہ میں ہرگز شریک نہیں ہوں گے۔ اس معاہدے کی خلاف ورزی ظالم اور مفسد کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ جو شخص مدینے میں خلوص اور امن کے ساتھ رہے گا، وہ شخص جو مدینے سے خلوص اور امن کے ساتھ کسی جگہ جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن فساد اور شرارت کرنے کے لیے قیام مدینہ اور یہاں سے ترک کرنا گرفت کیا جائے گا۔ وہ فساد کی نیت سے جانا چاہے گا تو اس کو نہیں جانے دیا جائے گا، شر کی نیت سے جانا چاہے گا تو نہیں جانے دیا جائے گا۔ اور جو شخص دوسروں کے ساتھ بھلائی کا طلبگار ہے، خدا تعالی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خیر اندیش ہیں۔ یہ نکات دیکھیے دنیا پر کیا اثرات پڑے۔ ایسے ہی نہیں صلح حدیبیہ کے بعد لوگ وفد در وفد اسلام کے اندر داخل ہو گئے تھے، ایسے ہی نہیں ہوا تھا۔ ان چیزوں کو عملی طور پر لوگوں نے دیکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کام کر لیا اور مدینے کی سرحد محفوظ ہو گئی تو لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ جو آپس میں ہمیشہ لڑا کرتے تھے یہ محبت کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، اور جب ایک دوسرے سے آدان پردان لین دین ہو رہا ہے، ٹرانزیکشن ہو رہا ہے، تو تجارت بڑھ رہی ہے، تو اطراف کے لوگوں نے بھی خواہش ظاہر کی۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کے لوگوں سے بھی معاہدہ کرنا شروع کر دیا۔ ایک تو یہ کام ہوا، دوسرا اس سے زبردست اثر یہ پڑا کہ مکے میں تو کھیتی باڑی تھی نہیں، مکے کے وہ شرارتی عناصر ہمیشہ شام کی طرف سب سے زیادہ بزنس کرنے جایا کرتے تھے۔ اب مدینے اور اطراف کے لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہو گئے، ان کو خطرہ ہونے لگا مکے کے لوگوں کو کہ اب ہمارا گزرنا وہاں سے مضر ہوگا، نقصان دہ ثابت ہوگا۔ ایک طرف یہاں امن ہوا، استحکام ہوا، تو دوسرے دشمن کے اوپر بھی ضرب پڑی۔
اتنا عظیم کام یہ ہوا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک ایسا زبردست کام تھا جس کام کو ہم نے بھلا دیا ہے. مسجد سے الگ کیا, اس کے بعد سے دین کو 2 حصوں میں بانٹا, تعلیم بھی 2 حصوں میں بڑھ گئی. دینی تعلیم تو یہ دنیاوی تعلیم, یہ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو یہ دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے. مثال ایسی ہے کہ گویا ایک ندی بہ رہی ہے اور ندی کے ایک کنارے ایک شخص کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ ندی میرے دائیں جانب بہ رہی ہے. دوسری جانب کھڑا ہو کر کے ایک شخص کہہ رہا ہے ندی میرے بائیں جانب بہ رہی ہے, اور دونوں دعوے اور دلیلیں دے رہے ہیں اور دونوں ایک دوسرے پر الزام کس رہے ہیں کہ میری دلیل ٹھیک ہے تم جھوٹے ہو, میری دلیل ٹھیک ہے تم غلط ہو. یہی والا معاملہ آج ہمارے درمیان میں ہو رہا ہے. ہم نے وہی سبق لے لیا ہے کہ جب پاپائیت اور کلیسا اور حکومت جب الگ ہوئی تھی اور اس الگاؤ کے اندر, لڑائی کے اندر عوام اتنی فیڈ اپ ہو گئی تھی کہ انہوں نے یکسر طریقے پر کلیسا کو ایک دم سے کنارے ہٹا دیا اور زندگی آزاد کر لی آپ نے. آج یہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ ہم نے چاہے جو بھی ہو اس سنت سے جو ہٹے گا, چاہے وہ لفظ عالم لگا لے اپنے سامنے یا دانشور لگا لے, وہ سب کا سب اس کے اندر آ جائے گا, چاہے مدرسہ ہو یا کالج ہو. یہی ہو رہا ہے کہ ہم صحیح ہیں اور ہم صحیح ہیں. یہاں پر ضرورت ہے کہ ہم پیچھے ہٹیں اور پیچھے ہٹ کر کے ایک ایسے مقام پر آ کر کے کھڑے ہو جائیں اور وہاں جا کر کے کہیں کہ بھائی تم بھی صحیح ہو, تم بھی صحیح ہو. دراصل دریا سامنے بہ رہا ہے, نہ اس کا کوئی دایاں ہے نہ تو کوئی بایاں ہے. تم دائیں رہو گے تو دائیں کہلاؤ گے, بائیں رہو گے تو بائیں کہلاؤ گے. علم ایک ہے, تعلیم ایک ہے, تربیت ایک ہے, اور اس کے اندر کوئی تفریق دین اور دنیا کی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو کوشش کی تھی اسی عنوان پر کیا تھا. مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک تقریر میں فرماتے ہیں کہ سارے علوم و فنون, ساری ترقیات کا مرجع ہے اقرا بسم ربک, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. سائنس کیا ہے؟ علم الانسان ما لم یعلم. ٹیکنالوجی کیا ہے؟ علم الانسان ما لم یعلم. انسان چاند پہ جا رہا ہے, یہ کیوں ہے؟ علم الانسان ما لم یعلم. یہ جو دنیا ہم نے طے کر لی ہے اور ہم نے دنیا کی وسعتیں سمیٹ لی ہیں اور دنیا کی تنابیں کھینچ لی ہیں اور سورج کی شعاؤں کو بقول اقبال گرفتار کر لیا ہے اور ستاروں کے درمیان اپنی رہگزر پیدا کی ہے, سب کیا ہے؟ علم الانسان ما لم یعلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ علم ایک ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس چیز کا قیام مسجد نبوی میں ان 3 کاموں کے بعد کیا تھا اس کا نام صفہ ہے, لیکن ہم نے اس کا نام صفہ یونیورسٹی دیا ہے. وہ صفہ یونیورسٹی تھی. صحن مسجد نبوی کے مشرقی حصے میں ایک چبوترا بنا کر اس پر صاحبان ڈال دیا گیا تھا جسے صفہ کہتے تھے. یہاں اکثر غریب مہاجرین پڑے رہتے تھے جن کا کوئی کاروبار گھر بار نہ تھا. ان کا بیشتر وقت عبادت, تلاوت قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں گزرتا تھا. ارشادات سنتے, انہیں محفوظ رکھتے, دوسروں تک پہنچاتے تھے. انہی میں سے حضرت ابو ہریرہ تھے جن کے توسط سے 5000 سے زائد احادیث ہم تک پہنچی ہیں. ان سب کے لیے معلم بھی ہوتے تھے اور ان کو اکثر قاری بھی کہا جاتا تھا. اسی مقام پر بعد میں مذاکرے شروع ہوئے, اسی مقام پر بزنس کی تکنیک سنت کے مطابق, قرآن کی روشنی کے مطابق, اسی مقام پر وراثت کے مسائل اور میراث کے مسائل کی تقسیم, اور پھر اسی مقام سے جو لوگ نکلے اور نکل کر کے دنیا کے اندر جہاں جہاں تک پہنچے ان لوگوں نے علم کو یکسانیت کے ساتھ انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے پیش کیا. مسجد کام نہیں ہو رہا ہے تو مسجد سے ایک اور سنت چھوٹ رہی ہے, مسجد سے ایک اور سنت چھوٹ رہی ہے. اور یہاں یہ بات ہم کہہ دیں, ہو سکتا ہے کہ اس کی کچھ شک میں ہم غلطی کر رہے ہوں, آپ اپنے طور پر صحیح کر لیجئے, مگر یہ ممکن ہے کہ میری بات بالکل صحیح ہو کہ مسجد کے اندر صرف مکتب کے قیام سے یہ سنت پوری نہیں ہوگی. مسجد کے اندر جہاں بھی ہم نے بتایا سروے, رجسٹر, بلڈ بینک وغیرہ وغیرہ, اس کے ساتھ ساتھ کیا مسجد کے اندر کاؤنسلنگ سینٹر نہیں قائم ہو سکتا ہے؟ کسی کے گھر میں لڑائی ہو گئی, وہ کاؤنسلنگ لینے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آتا تھا. کسی کو غیر مسلم سے لڑائی ہو گئی, وہ غیر مسلم دہائی دیتے ہوئے مسجد میں آتا تھا. ایک واقعہ مشہور ہے نا یہودی کا اور مسلمان کا, کہ یہودی حق پر تھا, مسلمان ناحق تھا, اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ پانی کا معاملہ تھا کہ پہلے کھیت یہودی کا پڑتا تھا پھر مسلمان کا پڑتا تھا. یہودی جس کا کھیت پہلے پڑتا ہے اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ پانی اتنا لے لے جتنی ضرورت ہے, بعد میں پانی پڑوسی والے کو پہنچا دے. ضرورت کے بقدر لے لے, روکے نہ, لیکن ضرورت کے بقدر لے لے. تو مسلمان یہ چاہتا تھا کہ پہلے پانی مجھے ملے,
یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا، یہودی مسجد میں حاضر ہوا یا نہیں ہوا، فیصلہ یہودی کے حق میں ہوا یا نہیں ہوا، کاؤنسلنگ سینٹر مسجد ہے یا نہیں ہے۔ آج ہمارے بچے جو ہائی اسکول پورا کر رہے ہوں گے، آج ہمارے بچے جو انٹر پورا کر رہے ہوں گے، ان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، مگر مسجد میں وہ جانے سے ڈرتے ہیں کہ ان کو پکڑ کر کے بٹھا لیا جائے گا۔ اگر کاؤنسلنگ ہونے لگی تو خود بخود آ کر کے وہ بیٹھ جائیں گے۔ ٹیوشنز لینے کے لیے بچے ہمارے در در بھٹک رہے ہوتے، اسی مسجد کے اندر جو مسجد، مطلب نام نہیں لے رہے ہیں ہم، یہ مسجد کے اندر، ہمارے محلے کی ہی مسجد کے اندر اگر ہم دیکھیں، غور کریں تو انگلش کا ایکسپرٹ مل جائے گا، میتھس کا مل جائے گا، سائنس کا مل جائے گا، اور ممکن ہے کہ ہمارا موضوع سائنس ہے اور ہمارے بیٹے کو لینگویج کی ضرورت ہے، ممکن ہے کہ جو انگلش والا ہے اس کے بھائی کو سائنس کی ضرورت ہے، سب یہیں حاضر ہو رہے ہیں۔ یہ مواخات کے سبق کو بھلا دینے کی وجہ سے جا کے فیس دے کے دوسروں کے پاس وہ بھٹک رہے ہیں۔ کیا مسجد کے اندر آدھے گھنٹے بیٹھ کر کے یہ کام ایک دوسرے سے نہیں ہو سکتا؟ تعلیم و تربیت کا یہ کام بھی مسجد سے شروع نہیں ہوگا، یہ سنت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس سنت کو بھی کسی بھی ناحیت سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کم از کم اس بورڈ پر اگر کوئی شخص یہ لکھ دے کہ مسجد میں میرا موضوع یہ ہے، میں فلاں میڈیکل فیلڈ کا ہوں، یا میں انجینئرنگ فیلڈ کا ہوں، یا میں عالم ہوں، مجھے عربی زبان آتی ہے، میرا یہ نمبر ہے، مجھے آپ اس وقت فون کر کے مجھ سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اتنا کام بھی کر لیں تو کتنا ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ اس سوال کو پوچھیں، بڑی بات تو نہیں، لیکن الحمدللہ اللہ نے جو موقع دیا سی افتتاحی مسجد میں خطبہ دینے کا، وہاں پہ جو نمبر ہم نے دیے، وہاں پر اکثر نوجوان بھائیوں کے سوالات آتے ہیں، اکثر نوجوان بھائیوں کے بہت ہی کریٹیکل سوالات آتے ہیں، کیونکہ ان کی تربیت جس ماحول میں ہوئی ہوتی ہے، وہ دین کی طرف واپس آنا چاہتے ہیں، تو کوئی ان کو ان کی زبان میں سمجھانے والا نہیں ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ وہ آتے ہیں۔ تو بعض نوجوان بھائیوں کو میڈیکل طرف بھی بھیج دیا جاتا ہے کہ آپ اپنا مشورہ ادھر کر لیجئے۔ بعض نے بہت ہی ایسے سوالات بھی کیے جن سوالات کو عموماً نہیں پسند کرتے کرنا، مگر ان کو موٹیویٹ کیا گیا کہ آپ پوچھئے۔ الحمدللہ ایک نوجوان، ہم معذرت چاہتے ہیں کہ اس کی ایک مثال چھوٹی سی اس لیے پیش کرنی پڑ رہی ہے کہ ایسے بہت سے مواقع ہیں، بہت سے نوجوان ہوں گے جن کی پریشانیاں مسجد سے دور ہو سکتی ہیں۔ ایک نوجوان بہت ہی بری قبیح حرکتوں میں مبتلا تھا، بہت ہی بری قبیح حرکتوں میں مبتلا تھا۔ 3-4 ہفتوں کے بعد وہ تھوڑا کھلا، اللہ نے موقع دیا، 1 2 3 4 ملاقاتوں کے بعد آج 5 سال گزر گئے، الحمدللہ وہ پورا مطمئن ہے۔ بعد میں مجھے یہ پتا چلا، میں تو اس کو تھوڑا اندر تھوڑی قباحت مجھے محسوس ہوتی تھی، بعد میں مجھے پتا چلا کہ اللہ نے نور ہدایت اس کو دیا، اس کے ذریعے سے پورے گھر والوں کو دیا ہے، اور پچھلے مہینے ایک اور نوجوان ساتھی کو لایا تھا کہ اس کو بھی دین کی تعلیم دیں، وہ بھی نور ہدایت کی طرف آنے والا ہے۔ کتنے مل جائیں گے؟ اسی طرح سے اگر کاؤنسلنگ کے لیے کچھ ٹیچرز اپنے بورڈ بنا لیں، بورڈ کے اوپر کہ فلاں ٹیچر میں اس صلاحیت کا ہوں، مجھے اس نمبر پر میل کیجئے یا مجھے اس نمبر پر فون کیجئے۔ صفہ یہی کام کیا کرتا تھا، یہ وہ کام تھا کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آتا، ایک تو عملی طور پر، دوسرے قرآن کے اندر اللہ نے علم کے بارے میں اتنا زیادہ بیان فرمایا ہے کہ اگر آیتوں کو اکٹھا کرے تو احساس ہوتا ہے کہ احکام سے متعلق تو 500 مقامات پر بیان کیا گیا۔ امام غزالی کی تحقیق کے مطابق، یہ 150 اور 200 جو لوگ فرماتے ہیں ان کو چاہیے کہ پھر سے وہ تحقیق کر لیں۔ امام غزالی کے مطابق 500 مقامات پر عبادات کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور 500 مقامات پر عبادات کے بارے میں بیان کیا گیا۔ علم کے بارے میں غور کرنے کے بارے میں دیکھا جائے تو غور کیا جائے تو 700 سے بھی زیادہ مقامات پر ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی فرما دیجئے پڑھے اہل علم اور نا علم اور بے علم کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، بے شک اللہ سے اس کے اہل علم بندے ہی ڈرتے ہیں۔ یہاں اپنے دماغ سے ہم نکال دیں کہ چونکہ مدرسے سے فارغ کے لفظ پر عالم لکھ دیا جاتا ہے تو صرف وہ عالم نہیں کہے جاتے، ہر وہ شخص پڑھا لکھا جو اللہ کا فرما بردار ہے اور اللہ کے بندوں کا خادم ہے، وہ سب کا سب عالم کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم سیکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ انما العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر، اہل علم ہی انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کی وراثت دینار و درہم نہیں بلکہ علم ہے۔ جس نے بھی علم سیکھا اس نے انبیاء کی وراثت کا بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ کیا دنیا یہ تاریخ پیش کر سکتی ہے کہ قیدیوں سے کوئی علم حاصل کرتا ہے؟ قیدیوں پر لوگ عذاب دیتے ہیں، قیدیوں کے اوپر طرح طرح کے جو اپنے آپ کو دنیا کے امن اور اخلاق کے ٹھیکیدار اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں،
قیدیوں کے معاملے میں کیا عمل ان کا ہوتا ہے ہم سب اچھی طرح سے واقف ہیں. اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے ہفتے آئے گا تفصیل کے ساتھ کہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکیمانہ فیصلہ فرمایا تھا کہ 10-10 بچوں کو پڑھا دو, 10-10 بچوں کو پڑھا دو. یہ کلاسیں کہاں لگتی تھی؟ یہ غیر مسلمین بچوں کو, مسلمان بچوں کو کیا پڑھاتے تھے؟ دین تو نہیں پڑھاتے تھے نا, قرآن تو نہیں پڑھاتے تھے نا, میتھس پڑھاتے ہوں گے, حساب کتاب کا معاملہ پڑھاتے ہوں گے, لینگویج پڑھاتے ہوں گے. اور یہ کلاسیں کہاں لگتی تھی؟ مسجد میں لگتی تھی, مسجد میں لگتی تھی یہ کلاسیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 5 اقدامات تھے اس میں سے 4 کا تذکرہ ہم نے کیا, اور 5واں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط سارے اطراف کے بادشاہوں کو گئے, اس کا تذکرہ اگلے ہفتے انشاءاللہ آئے گا. اب ہمارے سامنے جو نیکسٹ ٹاپکس ہیں, اس مہینے میں 1 کلاس ہو گئی, 2 کلاسیں اور ہوں گی کیونکہ 5 جمعے پڑھ رہے ہیں اور ہمیں ایک ایکسٹرا کلاس بھی چاہیے. 17 مارچ کو انشاءاللہ, آر چھوٹ گیا یہاں پر, 17 مارچ کو انشاءاللہ ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جو جنگیں تھیں وہ امن کی جنگیں تھیں, اور چھوٹے موٹے سریے غزوات سب ملائیں تو 27 کے قریب جنگوں کے اندر کتنے لوگ مارے گئے, کتنے زخمی ہوئے, ان کا موازنہ آج کی جنگوں سے کیا جائے. ہمیں یہ حقیقت معلوم ہو تو دوسروں پر ہم پیش کر سکتے ہیں یہ حقیقت کہ یہ دفاعی سب سے زیادہ امن اور آشتی کے ساتھ دفاعی جو جنگیں ہوئی تھیں ان کا سبق کیا ہے. کل ملائیں تو 1500 سے بھی زیادہ لوگ 27 جنگوں کے اندر نہیں نکلتے, 27 جنگوں کے اندر. اس کا موازنہ انشاءاللہ سامنے آئے گا. اس کے بعد فتح مکہ اور حجۃ الوداع, یہ ایک الگ سے ٹاپک تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آئے گا. وہ آئے گا 31 مارچ کو, وہ تذکرہ ہوگا کہ اس کے ذریعے سے دنیا میں اگر یہ عمل کیا جائے تو کسی ملک کے اوپر چڑھائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی. پھر اسلامک عبادات آخر میں انشاءاللہ 7 اپریل کو اسلامک عبادات اور حقوق کے معاملے کے اندر بات آئے گی کہ عبادات جو دی گئی ہیں یہ کیا مقصد ان کا ہے. نماز, زکوٰۃ, روزہ اور حج, اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ اپنے اوپر بھی ہیں, اس کا امپلیمنٹیشن سوسائٹی کے اوپر کیا پڑتا ہے, سوسائٹی اس کے ذریعے سے کس طرح سے آگے بڑھتی ہے اور اس کا کیا عظیم سبق ہے. انشاءاللہ اس کے بارے میں بات آئے گی. اس میں ایک چھوٹا سا فیئرویل پروگرام ہوگا جس میں ہمارے طلبہ جو دارالعلوم سے شریک ہو رہے ہیں ان کا آخری یہ پروگرام ہوگا, اس لیے کہ ان کو 16 کو جانا ہے. 16 اپریل کو دارالعلوم کا کانوکیشن اتوار کے دن طے ہوا ہے, اور مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب دامت برکاتہم نے وقت دے بھی دیا ہے. تو 7واں ان کا 7 اپریل والا آخری ہوگا, اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ یہ کتاب سامنے آ جائے. ایک ڈرافٹ بن چکا ہے, انشاءاللہ ان سے بھی ہمیں کچھ مدد چاہیے ہوگی, تو ایک ڈرافٹ بن چکا ہے, یہ کتاب آ جائے گی. تو پاور پوائنٹ کے ساتھ یہ کتاب بھی وہ لے جا سکتے ہیں, اور جہاں جائیں گے الحمدللہ اس کا استعمال یہ ضرور کریں گے. 21 اپریل کو ایک اور سیشن ہوگا جو کنکلوژن ہے, ریویو فار فرسٹ پارٹ ہوگا. ایک فرسٹ پارٹ ہم لوگوں کا انشاءاللہ 21 اپریل کو پورا ہوگا, اور سرٹیفکیٹس اس دن جو لوگ حصہ لے رہے ہوں گے ان کے درمیان میں سرٹیفکیٹس انشاءاللہ تقسیم ہوگا. دوران لیکچر سیرت النبی پر چونکہ ہمارا لیکچر نہیں ہوا, تاریخ پر ہو رہا تھا, تو سیرت النبی کے عنوان سے مشورہ بھی ہوا ہے کہ مئی کے مہینے میں 1-2 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات, شمائل, اخلاق, اس کے بارے میں بھی بات ہو جائے. اس کا انتظام ہو رہا ہے, انشاءاللہ اس کا اعلان بعد میں ہوگا. تو اکثر ہم نے 3 کتابوں کا تذکرہ کافی مرتبہ کیا ہے کہ عام اردو جاننے والے کے لیے الرحیق المختوم سلسلے وار اور سہل انداز کے اندر, اسی طرح سے بہت ادبی زبان میں در یتیم, اسی طرح سے محسن انسانیت, یہ 3 کتابیں ایسی ہیں جن کتابوں سے ہمیں جڑ جانا چاہیے. آسان ہے, پہلے اسے پڑھ لیں, پھر اس کے بعد ریسرچ لیول کی بڑی بڑی کتابیں پڑھیں. سیرت النبی ہوئی, اسی طرح سے سیر الصحابہ ہوئی, بڑی بڑی سیر, پھر عربی زبان ہو تو پھر بہت ساری کتابیں آ جاتی ہیں. تو ابتدائی طور پر یہ کتابوں کے نام کئی مرتبہ ہم نے لیے تھے. جناب پروفیسر صاحب بنگلور گئے تھے تو یہ کتابیں وہ خرید لائے ہیں. کچھ کتابیں شاید 10 نسخے یہاں پر ہیں, جن کو خواہش ہو تو یہ کتابیں ان سے لے سکتے ہیں. پورا سیٹ 520 روپے کا ہے, اور محسن انسانیت اکیلی سے 300 روپے کی, در یتیم 70 روپے کی, الرحیق المختوم 150 روپے کی. یہ کتابیں آپ حضرات خرید بھی سکتے ہیں. یہاں پہ صرف 10 سیٹ ہیں, باقی کسی کو اور ضرورت ہوگی وہ کتاب لے سکتا ہے. تو حضرین, آج کی جو گفتگو تھی وہ 5 نکات کے اوپر تھی. انشاءاللہ آئندہ جو موضوعات ہیں یہ موضوعات جاری رہیں گے, اور اگلی تاریخ جو ہم نے بتایا اس کے پہلے اس کو یاد رکھیں کہ کبھی کبھی میسج بھیجنے میں دیر ہو جاتی ہے. تو 17 مارچ ہے انشاءاللہ, اس میں غزوات کے اوپر گفتگو ہوگی. شکریہ, جزاک اللہ, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.